بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے والے ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی ملک وقتی مفاد کے لیے دوسروں کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ گویا شیر کی کھال مانگ رہا ہے۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے معاہدوں سے دور رہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا اپنے حقوق اور مفادات کا بھرپور دفاع کرے گا اور اگر کسی نے اس کے مفادات کے خلاف معاہدہ کیا تو سخت جوابی اقدامات کیے جائیں گے۔ چائنا نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ برابری کے نام پر تجارتی شراکت داروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور سب کو جوابی ٹیرف مذاکرات پر مجبور کر رہا ہے۔ امریکہ کا یہ رویہ عالمی تجارتی نظام کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر امریکہ کی یک طرفہ پالیسیوں کو قبول کر لیا گیا تو عالمی نظام جنگل کے قانون کی طرف لوٹ جائے گا، جہاں طاقتور کمزور پر ظلم کریں گے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کا یہ جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے اور اپنے مفادات کا بھرپور تحفظ کریں گے۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب امریکہ کئی ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ تجارتی روابط ختم کر دیں تاکہ امریکی ٹیرف میں نرمی حاصل کر سکیں۔ بھارت میں دوستو مودی سرکار کی جانب سے مجوزہ وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلمان اور دیگر اقلیتیں سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ بھارت کا حیدرآباد ایک بار پھر مودی سرکار کی متنازع پالیسیوں اور فیصلوں کے خلاف مزاحمت کا مرکز بن گیا، جہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMI نے بھرپور عوامی تحریک کا آغاز کر دیا۔ اس احتجاج میں دوستو کانگریس، BRS اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ یہ پورے ملک کی اقلیتوں کے مذہبی، سماجی اور آئینی حقوق پر ڈاکہ ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کا یہ قانون مسلمانوں کے لیے ایک تباہی کا پیغام ہے۔ یہ صرف وقف زمینوں کا مسئلہ ہی نہیں، یہ ہمارے وجود اور شناخت پر بھی حملہ ہے۔ احتجاجی سلسلے کے تحت 30 اپریل کو رات کے وقت بتی گل احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں گھروں، دکانوں اور دیگر مقامات کی روشنیاں بجھا کر مودی حکومت کو پرامن اور علامتی انداز میں یہ پیغام دیا جائے گا کہ ملک کی اقلیتیں ہوشیار، بیدار اور متحد ہو چکی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ روس اور یوکرین اس ہفتے معاہدہ کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیل کے بعد دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت کرنا شروع کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تجارت سے دونوں ممالک ترقی کریں گے اور دولت کمائیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسٹر کے موقع پر جنگ بندی کرتے ہوئے اپنی افواج کو تمام فوجی سرگرمیاں بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل کے ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر نے کہا ہے کہ حماس کو کبھی بھی غیر مسلح نہیں کیا جا سکتا اور اس کے خاتمے کی باتیں محض جھوٹ اور فریب ہیں۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کے مطالبات صرف ایک وہم اور غیر حقیقی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مطالبات کبھی پورے نہیں ہوں گے اور یہ اسرائیل کی حماس کی فطرت سے لا علمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس انٹیلیجنس آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ کیونکہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کے لیے اسلحہ اس کے دل کی مانند ہے اور اس سے اسلحہ چھینا نہیں جا سکتا۔ دوستو یاد رہے کہ صہیونی رجیم اسرائیل اور امریکہ نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی اور جنگ کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حماس غیر مسلح ہو جائے، لیکن فلسطینی حماس اور عوام نے اس شرط کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ حماس اور دیگر گروہوں کا کہنا ہے کہ جب تک صہیونی قبضہ فلسطین میں جاری ہے وہ کبھی بھی اپنے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہتھیار ڈالنا ان کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ حماس نے دوستو انکشاف کیا ہے کہ مصر کی جانب سے جنگ بندی کے بدلے حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط کے ساتھ ساتھ ایک تجویز بھی دی گئی
جس میں پہلے ہفتے آدھے صہیونی قیدیوں کی رہائی، 45 دن کی عارضی جنگ بندی اور کھانے اور رہائشی ساز و سامان کی فراہمی شامل ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مصر کی پیشکش نے مذاکراتی وفد کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ تھا۔ حماس کا کہنا تھا کہ مصر نے ہمیں بتایا کہ جنگ کی بندش مزاحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ حقیقت میں اسرائیل ایک مہنگی اور طویل جنگ میں پھنس چکا ہے۔ جنگ نے حماس کو نہ تو میدان سے ہٹایا ہے اور نہ ہی اس کی پالیسیوں کو بدل سکی ہے، لہذا اسرائیل کے مطالبات کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ نہ اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے مطالبات تسلیم کروا سکے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل جیسے کہہ رہا ہے کہ حماس کا خاتمہ قریب ہے، یہ باتیں بے بنیاد ہیں، کیونکہ نہ مالی بحران اور نہ ہی داخلی مظاہرے حماس کے لیے کوئی خطرہ ہیں۔ کئی امریکی اہلکاروں نے CNN کو بتایا ہے کہ امریکہ نے یمن میں اپنے متعدد MQ-9 ڈرونز کھو دیے ہیں۔ جب امریکہ کا 21واں MQ-9 ڈرون یمن میں مارا گیا تو مغربی میڈیا نے یمنی افواج کی دفاعی صلاحیتوں پر توجہ دینا شروع کی۔ MQ-9 دوستو امریکی فوج کا ایک اہم جاسوسی اور معلوماتی آپریشنز کا آلہ ہے جو مغربی ایشیا کے علاقے میں سرگرم عمل ہے۔ اسی تناظر میں دوستو امریکی چینل CNN نے چند امریکی فوجی اہلکاروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یمن میں گرایا جانے والا ہر MQ-9 ڈرون تقریباً $30 ملین مالیت رکھتا ہے، اور امریکہ کے پاس ان جدید ڈرون کی کل تعداد تقریباً 200 ہے۔ امریکی فوجی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ امریکی فوج لگاتار 35 دن تک بمباری کرتی رہی، اس کے باوجود حوثی مسلسل ان مہنگے امریکی آلات کو گرانے کے لیے میزائل داغتے رہے۔ وہ اسرائیل کی طرف بھی بیلسٹک میزائل فائر کر رہے ہیں، اور اب تک بحر احمر میں بین الاقوامی بحری آپریشنز مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے۔ پوپ فرانسس پیر کی صبح 88 برس کی عمر میں چل بسے۔ ان کی موت صبح 7:30 بجے ہوئی۔ وہ ڈبل نمونیا کے باعث 38 دن ہاسپٹل میں داخل رہے اور 23 مارچ کو ڈسچارج کیے گئے تھے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں دوبارہ واپسی کے بعد ان کے اقدامات اور بیانات نے دنیا بھر میں دوستوں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے دورے صدارت کے پہلے 100 دن 30 اپریل کو مکمل ہو رہے ہیں، اور اب تک صدر ٹرمپ نے صدارتی اختیارات کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرا دوسرا دور حکومت پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام کرو تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی سمت کو درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف کو حاصل کر رہے ہیں، چاہے دوستو دنیا یا ان کا اپنا ہی ملک تباہ و برباد کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنے اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ بہرحال ان کے ناقدین نے پہلے 100 دنوں کی حکومت کو آمرانہ طرز حکومت قرار دیا ہے اور ان کی پالیسیوں کو انتشار کا باعث قرار دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا دوسرا دور صدارت پہلے سے کہیں زیادہ آمرانہ ذہنیت اور اقدامات سے بھرپور ہے۔ صدر ٹرمپ دوستو روزانہ صحافیوں کے سوالات کا وائٹ ہاؤس میں سامنا کرتے ہیں اور ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے خود کو ایک ریالٹی شو کے مرکزی کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نئے صدر کے دوسرے دور میں وائٹ ہاؤس میں صرف مخصوص من پسند نیوز اداروں کو ہی رسائی دی جا رہی ہے۔ عدلیہ کے ساتھ بھی صدر ٹرمپ کا رویہ جارحانہ رہا ہے، جہاں انہوں نے ماضی کے مقدمات میں شریک کئی لا فرمز کو سخت معاہدوں میں جگڑ دیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لیزا مرکاوسکی نے کہا ہے کہ ہم سب خوفزدہ ہیں، جبکہ پروفیسر باربرا ٹرش کا کہنا ہے کہ صدر آئینی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر فیصلے کر رہے ہیں۔ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے روس کے توسیع پسندانہ عزائم کی تقلیز میں گرین لینڈ، پاناما اور کینیڈا پر علاقائی دعوے کرتے ہوئے امریکی اثر و رسوخ بڑھانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اسی طرح تارکین وطن کو پکڑ پکڑ کر دور دراز علاقوں میں قائم خطرناک جیلوں میں زبردستی بھیجا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور اسی دن چند اہم لیکن متنازع اقدامات کی بھی
منظوری دے دی تھی اور ابھی تک وہ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب سے البدر سے مدینہ جانے والی بس کے حادثے میں 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی عمرہ زائرین مارے گئے۔ المناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس البدر سے مدینہ جا رہی تھی۔ بس مدینہ جاتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرائی جس کے نتیجے میں اموات ہوئی اور متعدد مسافر زخمی بھی ہوئے۔ بس میں تمام مسافر دوستوں عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ مرنے والوں میں 5 پاکستانی زائرین کا تعلق پنجاب کے ضلع بہاولنگر سے تھا۔ مدینہ جاتے ہوئے بس حادثے میں مرنے والے 2 خواتین کا تعلق گاؤں 228 9 آر سے اور تیسری خاتون کا تعلق گاؤں 201 مراد سے ہے۔ اسی طرح مرنے والے 2 بزرگوں میں سے ایک کا تعلق 339 آر اور دوسرے کا تعلق دہرانہ والا سے ہے۔ امریکی تجارتی ٹیکسوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی افراتفری کے دور کے بعد دوستو اس ہفتے دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں نسبتاً مستحکم رہی، لیکن سرمایہ کار اب بھی مارکیٹ کے ایک حصے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جو شاید ہی ڈرامائی انداز میں آگے بڑھتا ہو، اور وہ ہے امریکی بانڈ مارکیٹ۔ حکومتیں عوامی اخراجات کے لیے رقم جمع کرنے کی غرض سے دوستوں بانڈ فروخت کرتی ہیں اور اس کے بدلے وہ سود ادا کرتی ہیں۔ اس بات کو آسان الفاظ میں یوں سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جب کسی بھی حکومت کے پاس ریاست کا نظام چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنی عوام سے پیسے مانگتی ہے، اور اس کے بدلے میں پیسے دینے والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ 3 4 یا 5 سال کے بعد آپ کی رقم آپ کو منافع کے ساتھ واپس کر دی جائے گی۔ ریاست عوام سے پیسے بانڈز کی صورت میں لیتی ہے۔ حال ہی میں ایک انتہائی نایاب اقدام کے طور پر امریکی حکومت کو اپنے بانڈز پر ادا کی جانے والی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا، جبکہ حیرت انگیز طور پر بانڈز کی خود کی قیمت گر گئی۔ اس اتار چڑھاؤ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سرمایہ کار دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ پر اعتماد کھو رہے ہیں۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ ٹرمپ کو شاید ٹیرف واپس لینے پر مجبور کر دے۔ بانڈز خریدنے والے سرمایہ کار بنیادی طور پر دوستوں مالیاتی اداروں پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں پینشن فنڈ سے لے کر بینک آف انگلینڈ جیسے مرکزی بینک شامل ہوتے ہیں۔ سرمایہ کار سرکاری بانڈز خریدتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے پیسے کی سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ جگہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس بات کا بہت کم خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی حکومت رقم واپس نہ کرے، خاص طور پر امریکہ جیسی معاشی سپر پاور۔ لہذا جب معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے اور سرمایہ کار غیر مستحکم سٹاک اور حصص کی مارکیٹوں سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ عام طور پر اس نقد رقم کو امریکی بانڈز میں رکھتے ہیں۔ لیکن دوستو اس دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ مارکیٹ سے پیسہ نکلا ہو اور بانڈز میں چلا گیا ہو۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے اپنے بانڈز کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا، یعنی ان سے جان چھڑائی اور اپنا سرمایہ بچانا شروع کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے سرکاری بانڈز کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا، یعنی ان سے جان چھڑانی شروع کر دی اور اپنا سرمایہ بچانا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے دوستو امریکی حکومت کو اب قرض لینے کے لیے سود کی شرح میں تیزی سے اضافہ کرنا پڑے گا۔ 10 سالوں میں امریکی حکومت کے قرضوں کے لیے نام نہاد منافع 3.9% سے بڑھ کر 4.5% ہو گیا، جبکہ 30 سال کی پیداوار میں تقریباً 5% اضافہ ہوا۔ کسی بھی سمت میں 0.2% کی نقل و حرکت کو دوستو ایک بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ بانڈز کی فروخت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مختصر دوستو جواب یہ ہے کہ امریکی معیشت پر ٹیکسوں کے اثرات کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سرمایہ کار اب سرکاری بانڈز کو بھی محفوظ نہیں سمجھ رہے، یا صدر ٹرمپ کی وجہ سے بانڈز کو بھی محفوظ نہیں سمجھ رہے، لہٰذا انہیں خریدنے کے لیے بڑے منافع کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امریکی حکومت منافع میں مزید اضافہ کر دے، کیونکہ جتنا زیادہ خطرہ ہے اتنا ہی زیادہ منافع۔ اس ٹائم بانڈ کو خریدنے میں بھی بہت خطرہ ہے۔ اب اگر امریکی حکومت اپنے سارے پیسے قرضوں کی ادائیگی پر سود کی مد میں زیادہ خرچ کر رہی ہے تو اسے بجٹ اور عوامی اخراجات بھی
متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت کے لیے خود کو برقرار رکھنا اور نظام حکومت چلانا زیادہ مہنگا اور مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ اب صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا براہ راست اثر عام آدمی کے گھر پر بھی پڑ سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کاروبار پر۔ جب سرمایہ کار حکومت کا پیسہ قرض دینے کے لیے زیادہ شرح وصول کرتے ہیں تو قرضوں میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جیسے روزمرہ اخراجات، کریڈٹ کارڈ بل اور کار کے قرضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے چھوٹے کاروبار سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں زیادہ تر گھروں کے مالکان کے پاس 15 سے 30 سال کے درمیان طے شدہ شرح سود ہے۔ اس سے معاشی ترقی رک جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ملازمتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جو کہ امریکہ میں ہوگا۔ بینک حکومت کو قرض دینے میں زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، جس سے امریکی معیشت پر بھی دوستوں اثر پڑے گا۔ بانڈ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد صدر ٹرمپ نے چائنا کے علاوہ ہر ملک پر زیادہ ٹیکسوں کے لیے 90 دن کی مہلت کا اعلان کیا ہے، تاہم تمام ممالک پر 10% اضافی ٹیرف برقرار ہے۔ اگرچہ دوستو صدر ٹرمپ سٹاک مارکیٹ کی فروخت کو روکنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن جب بانڈ مارکیٹ بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی تو معاملات مختلف جانب چل نکلے۔ دوستو، اس کا برطانیہ کے ستمبر 2022 کے بدنام زمانہ بجٹ سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس کٹوتی کے اعلان نے سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کر دیا تھا، جنہوں نے برطانیہ کے سرکاری بانڈز کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں بینک آف انگلینڈ نے پینشن فنڈز کو تباہی سے بچانے کے لیے بانڈز خریدنے کے لیے قدم اٹھایا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر فروخت میں امریکہ میں بھی اضافہ ہو گیا تو یہی صورتحال امریکہ میں بھی نظر آئے گی۔ سن 2010 کے بعد سے امریکی بانڈز کی غیر ملکی ملکیت تقریباً دوگنی ہو چکی ہے، جس میں $3 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے۔ جاپان کے پاس سب سے زیادہ امریکی بانڈز ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر دوستو، اس عالمی تجارتی جنگ میں امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چائنا عالمی سطح پر امریکی حکومت کے قرضوں کا دوسرا سب سے بڑا مالک ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔